بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق شرعاً جن جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ گھاس کھانے وغیرہ نہ کھا سکے اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر بھیڑ بکری دمبی کی ایک تن سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر بھینس گائے اونٹنی وغیرہ کے 2 تنوں سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کا تن کٹا ہوا ہو یا اس طرح زخمی ہو کہ بچے کو دودھ نہ پلا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور جس جانور کا مرض ظاہر ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اونٹنی گائے بھینس کے اندر ایک تن خشک ہو جانے پر تو قربانی جائز ہوتی ہے، لیکن 2 تن خشک ہو جائے یا کٹ جائے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ خنثی بکرے کی قربانی درست نہیں ہے۔ پیدائشی طور پر نہ بکرا ہے نہ بکری، شکل و صورت میں بکرے جیسی ہے، نہ بکرا ہے نہ بکری۔ اگر خنثی ہے یعنی بکری جیسی علامتیں بھی اس میں موجود ہے اور بکرے جیسی بھی، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر ذبح کے وقت تڑپنے کودنے سے عیب دار ہو گئے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ اگر کسی نے قربانی کے لیے بے عیب جانور خریدا تھا مگر بعد میں کوئی ایسا عیب نقص پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہو، تو اگر قربانی منت نظر کی ہو تو اس کی جگہ بے عیب جانور کی قربانی ضروری ہے، خواہ وہ شخص امیر ہو یا غریب۔ اور اگر قربانی نظر کی نہ ہو تو غریب کے لیے اس عیبدار جانور کی قربانی کر دینا کافی ہے، اور امیر پر اس کی جگہ دوسرے بے عیب جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی صحیح ہے، لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ولادت کے قریب جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ بچہ جو پیٹ میں سے نکلے اگر وہ زندہ نکلے اس کو ذبح کر لیا جائے، اس کا کھانا حلال ہوگا، اور اگر وہ مردہ نکلے تو اس کا کھانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو یا ایک آنکھ والا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا تہائی دم یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا ہے تو لیکن اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اتنا دبلا لاغر بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو یا جو ذبح کرنے کی جگہ خود نہ جا سکتا اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کچھ حرج نہیں ہے، اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے اور فربا جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر کچھ گر گئی ہو لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائش سے کان نہیں ہے ان کی قربانی درست نہیں ہے، یا کان تو ہے مگر کسی کان کا تہائی حصہ زیادہ کٹ گیا ہے اس کا بھی یہ حکم ہے، اور اگر پیدائش سے کان تو ہے لیکن وہ بالکل ذرا ذرا سے ہے، چھوٹے چھوٹے، اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائش سے سینگ نہیں تھے یا سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہو تو قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے سینگ نہ ہو، ٹوٹ گئے ہو یا اوپر کا خول اتر گیا اس کی قربانی درست ہے، البتہ سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں یا اکڑ گئے ہو اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ بینگی آنکھ والے اور بولے اور خارش والے جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر بولے پن کی وجہ سے کھا پی نہ سکتا ہو یا خارش کی وجہ سے بالکل کمزور ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔
ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔ ایسے قربانی کی جانور کی قربانی درست ہے جس کے کان پیدائشی نہ ہو۔ اس طرح ایسی جانور کی قربانی درست نہیں جس کا دم اور ناک تہائی یا تہائی سے زیادہ کھٹی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ بسم اللہ۔